اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 14۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ۔ خوشنما کر دی گئی لوگوں کے لیے محبت۔ کون سی محبت ہے جو لوگوں کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہے؟ لوگوں کے لیے خواہشات نفس محبت، جیسے عورتوں سے، بیٹوں سے، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانوں سے، نشان زدہ عمدہ گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتی سے محبت دل فریب بنا دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس آیات میں جن چیزوں کا نام لیا گیا ہے، ان کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈال دی گئی ہے، اور انہی چیزوں سے انسان کی اس دنیا میں آزمائش بھی ہوتی ہے، اور انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس میں فیل ہی ہوتی رہی ہے۔ ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بذات خود بری ہو، اور ان سے محبت کرنا بھی ایک فطری امر ہے، اور فطری امر بھی خود برا نہیں ہوتا۔ اگر ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں نہ ڈالی جائے تو اس دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، رونق ہیں، باغات ہیں، تہذیب ہے، تمدن ہے، وہ نظر نہیں آتا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نہ تو یہ چیزیں بذات خود بری ہیں، اور نہ ہی ان سے محبت اور ان کا حصول برا ہے۔ بری چیز یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کی محبت میں اس قدر غرق ہو جائے کہ اسے آخرت یاد ہی نہ رہے۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف اور فکر آخرت موجود ہوتی ہے، وہ انہیں چیزوں کو اس طرح حاصل کرتے ہیں اور انہیں استعمال کرتے ہیں کہ انہیں دنیا کی راحت اور سکون بھی نصیب ہوتا ہے، اور آخرت میں یہی چیزیں ان کی نجات کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں، اور اسی طرح انسان کو بہتر ٹھکانہ میسر آ سکتا ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ قُلْ أَنُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ آپ لوگوں سے کہیے کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر دوں جو اس دنیاوی سامان سے بہتر ہیں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ان چیزوں کے حصول میں شریعت کی حدود اور حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہیں، اور ان کے حصول میں اس قدر غرق نہیں ہو جاتے کہ اللہ کی یاد اور فکر آخرت کو ہی بھول جائیں، اور جب ان چیزوں میں سے کوئی چیز یا سب چیزیں انہیں حاصل ہو جائیں تو ان میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اور انہیں اس طرح خرچ کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں انہیں پاک صاف بیویاں میسر ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی، اور اللہ ہر وقت اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ یہاں پہ ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے، اور زوج جو ہے وہ ذو معنی لفظ ہے، یعنی خاوند کے لیے اس کی بیوی اس کا زوج ہے، اور بیوی کے لیے اس کا خاوند اس کا زوج ہے۔ اگر دنیا میں کسی نیک آدمی کی بیوی نہیں تھی تو اس سے کوئی نیک بیوی ہی ملے گی، اور جو بیوی اس کی نیک نہیں تھی وہ جہنم میں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی نیک بیوی کا خاوند جو ہے وہ نیک نہیں تھا تو اسے جنت میں نیک شوہر ہی نصیب ہوگا، اور بدکار شوہر جو ہے وہ جہنم میں ہوگی۔ اگر دونوں نیک بخت ہوں گے تو انہیں جنت میں بھی رفاقت نصیب ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے پروردگار بھلا اب بھی ہم خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا جو اور کسی مخلوق کو نہیں دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب میں تمہیں وہ نعمت دیتا ہوں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے۔ وہ پوچھیں گے بھلا ان نعمتوں سے افضل اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ نعمت میری رضامندی ہے، اب میں اپنی رضامندی تمہاری نصیب کرتا ہوں، اور اس کے بعد کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جو کہتے ہیں اے میرے پروردگار ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ یہ وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرمان بردار ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں متقی لوگوں کی 5 صفات کا ذکر کیا ہے۔ پہلی صفت صبر ہے،
اور جس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک یہ کہ کسی مصیبت کے پیش آنے پر جزا فضا سے پرہیز کیا جائے، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالی جائے یا ایسی حرکت نہ کی جائے جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو۔ دوسری صرف سچائی ہے، اپنے ہر معاملے میں جو ہے وہ اپنے ہر عہد میں جو ہے انسان کو سچ بولنا چاہیے، بجائے کہ فریب کاریاں کرنے کے اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے۔ تیسری صفت شریعت کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے، یعنی ہر حکم شریعت کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ چوتھی صفت ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور پانچویں صفت ہے کہ اللہ کا حکم ماننے کے بعد آپ اپنے اندر عاجزی پیدا کر لیں۔ اگر اس آیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو استغفار کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تہجد کا یا رات کا تہائی حصہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے خود بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی، اور انصاف کے ساتھ یہی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی تو اس لحاظ سے سب سے زیادہ معتبر ہے کہ وہ خود خالق کائنات ہے، اور اسے ٹھیک ٹھیک علم ہے کہ اس کی کائنات کی تخلیق میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرشتوں کی گواہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکام کے مطابق کائنات کی تدبیر اور انتظام انہی کے سپرد ہے۔ اگر کائنات میں کوئی دوسرا الہ بھی ہوتا تو یقیناً انہیں اس کا علم ہوتا۔ تیسرے نمبر پہ لوگوں کی گواہی ہے جو اہل علم ہیں، یعنی وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کی گواہی بھی یہی ہے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ یا شریک نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا نظام تباہ اور برباد ہو چکا ہوتا، یا سرے سے ایسا نظام وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا، یعنی وہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ اور جو کچھ وہ کر رہا ہے عین عدل اور انصاف کے مطابق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔